السلام علیکم ناظرین، اے بی ٹی وی مظفر آباد کے ساتھ آپ کا میزبان اسد علی بلوچ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں نوبل لیونگ انڈیپینڈنٹ سینٹر میں، یہاں جو کہ اے آئی او یو کے بالمقابل واقع ہے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نوبل فاؤنڈیشن فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کے بانی اور صدر سید احسان گیلانی صاحب، جو کہ آزاد جموں کشمیر اور مظفر آباد میں اپنی خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے اپنی خدمات کی وجہ سے اور اپنے سماجی کام کی وجہ سے ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ تو سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کے اس انٹرویو کے لیے۔ تو سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی جو نجی زندگی میں جو آپ کو بطور خصوصی شخص جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ اپنی جو نجی زندگی اور ابتدائی زندگی کے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے، انٹرویو کنڈکٹ کیا آپ نے۔ بیسیکلی جیسے کہ آپ نے تعارف کروایا، پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ہوتے ہوئے بچپن گزرا ہے، وہ عام جس طرح لوگوں کا گزرتا ہے بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ سوسائٹی میں جب نکلتے ہیں اور آپ کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں کہہ سکتے، بس ایک قدرت کی طرف سے مختلف صلاحیت رکھی جاتی ہے، تو اس میں آپ کو جب بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، آپ پہ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو یہ ایسی بہت سی چیزیں جو ڈسکرمنیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہے، اور جو آپ کے حوصلوں کو بہت پست کر دیتی ہے، آپ کے جو ہے وہ آپ کا موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو لوس ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ایک کوشش کی اپنے آپ کو مینٹین رکھا۔ اور تو احسان بھائی، آپ جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ نوبل فاؤنڈیشن کا جو قیام ہے وہ 2019 میں ہوا، اور 2019 سے 2025 تک اب یہ 6 سال ہو چکے ہیں کہ جب نوبل فاؤنڈیشن خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس 6 سال کے عرصے میں نوبل فاؤنڈیشن فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز نے کیا اچیو کیا، اور 6 سال میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ آج جس مقام پر ہیں، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر جو اب ایس سی او کی جو ہے تعاون سے آپ نے یہاں پر شروع کیا ہے، مختلف صلاحیتوں کے جو خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد ہیں ان کو مختلف سکل سکھانے کے لیے۔ تو 6 سال جب آپ 2019 سے اپنے آج تک کے 2025 تک کے سفر کو دیکھتے ہیں، تو کن لوگوں نے آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ تعاون کیا اور آپ کو آج تک اس مقام پر پہنچانے میں جہاں پر آپ کو ایک کامیابی کا احساس بھی ہوتا ہوگا، تو آپ ان لوگوں کا بھی ہمارے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، اور آپ نے کن مشکلات کا سامنا کیا یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جہاں تک ابھی تک ہماری اچیومنٹس کی بات ہے تو نوبل فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے 2019 سے اب تک، وہ بیسک ایڈوکیسی ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس حوالے سے جو نوبل فاؤنڈیشن نے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج تک کی سب سے بڑی کامیابی اور جس کی بدولت آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوبل فاؤنڈیشن نے جامعہ کشمیر کے اندر جو ہمارے ڈفرینٹ ایبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیسز معاف کروائی ہیں، ہمارا گورنمنٹ لیول پہ جو ہمارا کوٹے کے اندر امپلیمنٹیشن ہے، اور بہت سے کام جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کو لیگل سپورٹ پرووائڈ کرنا، اور ہر جگہ پر ہم نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی نمائندگی کی ہے، ان کی آواز اٹھائی ہے، اور الحمدللہ اس وقت اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھوں، اپنے 5 سالوں کو دیکھوں، تو ابھی بہت زیادہ ہماری امپروومنٹ آئی ہے، اور بالخصوص جو 2025 میں ابھی نوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے ایس سی او کے تعاون سے جو نوبل لیونگ انڈیپینڈنٹ سینٹر بنے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو مستقل ہماری جدوجہد تھی، اس کا ایک ثمر جو ہے وہ رزلٹ ہمیں ملا الحمدللہ، اور ہم اپنی اس کاوش کو جاری رکھیں گے اور اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان افراد کے لیے انشاءاللہ وقف کریں گے۔ تو سر، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، اور میں گزشتہ 2 سالوں سے چونکہ میرا آپ سے ایک رابطہ بھی ہے، اور میں آپ کا جو اینول ڈسیبلٹی رائٹس کانفرنس ہوتی ہے اس کو بھی میں گزشتہ 2 سال سے کور کر رہا ہوں، تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات معاشرے میں ایسے ٹائم پر تو لوگوں کو کچھ ایونٹس کی حد تک اپنی پبلسٹی کے لیے سپورٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب آن گراؤنڈ کام کی بات آتی ہے یا پھر آپ کو جب ایک تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آج کے اس ایس سی او کے تعاون کے بعد جو آپ کو یہ ایک فری انڈیپینڈنٹ سینٹر مل چکا ہوا ہے، اس کے باوجود
باوجود بھی آج بھی ایسی کیا مشکلات ہیں کہ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، خواہ وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ ٹرینرز کے متعلق ہو یا پھر کوئی مزید کوئی مشکل ہو جو آپ اپنے ہماری وساطت سے جو عوام تک آپ پہنچانا چاہیں کہ تاکہ عوام آپ کی اس میں امداد کر سکے اور جو خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد ہیں ان کے لیے مزید بہتری ممکن ہو سکے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جہاں تک سپورٹ کی بات ہے، دیکھیں کوئی بھی کام بغیر سپورٹ کے نہیں ہوتا. تو اس میں صرف ایک میرا یا نوبل فاؤنڈیشن کا ضرور ہمارا اس میں فرنٹ کا کردار ہم نے ضرور ادا کیا، لیکن بیک پہ ہمارے ساتھ جس طرح ایس سی او ہے اور مزید ہمارے جو ڈونرز ہیں، اس میں اگر میں کہوں ایپیکس اور سعودین صاحب، صاحب اور کچھ ہمارے ایسے ڈونرز ہیں ریگولر ہم نے سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی، ہم ریشن ڈسٹریبیوشن ہے، کوئی ویل چیئر دینی ہو، کسی طرح کوئی بھی سپورٹ وہ ہمیں خاص ہماری سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ڈونرز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہمیں آپ کے پلیٹ فارم سے میں اگر بتاؤں کہ ہمارے پاس جو سب سے مشکلات ہیں وہ بھی تو ہمارے پاس ریگولر ڈونرز کی کمی ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں یہ ون ٹائم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایکٹیویٹیز میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں ریگولر جو اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے، کیونکہ ابھی ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ رینٹ کی بلڈنگ ہے، کیونکہ ایس کی جانے سے ہمیں اس میں اکوپمنٹس اور ساری چیزیں فراہم کی گئی ہیں، لیکن اس کا جو مینجمنٹ ہے وہ اسٹاف وہ خالی ہمارے ذمہ ہے. تو ان کو چلانے کے لیے ہمیں بیسک جو ریگولر ڈونرز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری کافی مشکلات ہیں. پھر ماشاء اللہ یوتھ کی بات کریں، نوجوانوں کا بڑا کردار ہے، وہ ہمیشہ ہمارے پاس ایز اے والنٹیئر بھی آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ والنٹیئر کام بھی کرتے ہیں، ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. میرے پاس جو انسٹرکٹر ہیں وہ بھی ماشاء اللہ نارمل ہیں اور وہ ہمارے سائن لینگویج کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو ایک خصوصی میں بات یہ کروں کہ جو ہم نے چینج لایا ہے کہ نارمل لوگوں کو اسپیشل افراد کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینٹ ٹیبل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نارمل لوگ تعلیم حاصل کے اسکل سیکھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی جو سیٹنگ ہم نے ایک چینج ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی جگہ موجود نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے جہاں پہ، کیونکہ ابھی صرف آئی ٹی کے اندر نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ووکیشنل اور جو ان کی ایبلٹی ہے اس کے مطابق ہم ان کو اسکل پرووائڈ کریں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ابھی اسپیس کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اگر ہمیں کہیں جگہ مل جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہیں سے بھی، تو انشاءاللہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ دونوں پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا سر، ہم سال بھر دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف تقاریب میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے اور آپ وہاں پر جو ہے خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے وہاں پر بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ نوبل فاؤنڈیشن سوائے اس لیونگ سینٹر کی اور یہاں پر جو ہے تربیت کے، آج سے جب یہ لیونگ سینٹر کا قیام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک نوبل فاؤنڈیشن کی کیا اچیومنٹس تھی؟ نوبل فاؤنڈیشن جو خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد ہیں ان کے لیے کیا کر رہی تھی، اور ایسے کیا اقدامات تھے کہ جن کی وجہ سے نوبل فاؤنڈیشن کو بعد میں ریکگنائز کیا گیا اور آج ہم اس انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں موجود ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں نے پہلے بھی بتایا کہ نوبل فاؤنڈیشن کا جو مین مقصد ہے وہ ایڈوکیسی تھا. تو جو نوبل فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا مقصد تھا، کیونکہ ہماری پرسن ود ڈسیبلٹیز کی کمیونٹی کو جب بھی کوئی پالیسی میکنگ کی جاتی تھی، کسی بھی قسم کی سوسائٹی کے اندر چینج کے اوپر کام کیا جاتا تھا، تو اس میں ہماری کمیونٹی کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ جب سے نوبل فاؤنڈیشن نے اپنے نام بنایا، کوشش کی، اپنی آواز کو بلند کیا، تو یہاں پہ جو بھی انٹرنیشنل ہماری آرگنائزیشنز ہیں، لوکل آرگنائزیشن کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جہاں کی پالیسی میکنگ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ابھی 2025 میں مجھے اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایز اے فوکل پرسن بھی جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے نامنیٹ کیا گیا. اس میں اب یہ ہے کہ نوبل فاؤنڈیشن کا پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے پالیسی میکنگ کے اندر اور کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جو سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کی نمائندگی دلانے کے لیے جو نوبل فاؤنڈیشن کو کردار دیا جاتا ہے اداروں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وہ انشاءاللہ نوبل فاؤنڈیشن بخوبی اس کو انجام دے رہی ہے. اور نوبل فاؤنڈیشن کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نوبل فاؤنڈیشن حقیقت میں جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ایڈوکیسی کرتی ہے اور ان کی حقیقی آواز ہے. تو سر میں آپ سے اختتام پر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں نوبل فاؤنڈیشن کے صدر ہونے کی حیثیت سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے، اور حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جیسے معاشرے کا ایک طبقہ خصوصی صلاحیتوں کا حامل افراد کا جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بھی اپنی باتوں میں اس کا شکوہ کیا،
کہ پالیسی میکنگ ابھی تک اس طرح مؤثر طریقے سے موجود نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ کیا سلوک کیا جائے خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے, اور ان کے لیے کیا مزید کام حکومت کو کرنا چاہیے کہ جو وہ ہے مزید جو ہے وہ بہتری کی جانب جا سکیں, اور جو معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جو خصوصی صلاحیتوں کا حامل ہے وہ ترقی حاصل کر سکے؟ خصوصی افراد کی بحالی کے لیے ہر فرد کو, ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اگر میں والدین کی بات کروں تو والدین کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو سوسائٹی میں نکالنا چاہیے, ان کو ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ خصوصی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے نوبل فاؤنڈیشن ہمیشہ موجود اپنا جو ہے اس نے اپنی خدمات سے انجام دیے. آج بھی ہمارا یہ سینٹر موجود ہے, والدین ہم سے رابطہ کریں, اپنے بچوں کو یہاں پہ ضرور جو ہے وہ داخلہ یہاں پہ دلوائیں. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی آواز اٹھا سکتے ہیں, ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں, ان کو وہاں پہ ان کی آواز بلند کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا جو ہے سب سے مین کردار, کسی ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرے. ریاست کو چاہیے کہ اپنے ان خصوصی افراد کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ قانون سازی, جو کہ ایک بنیادی ہمارا فنڈامنٹل رائٹس کا حق ہے, وہ ملنا چاہیے, ان کی بنیادی حقوق کا تعین ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوبل فاؤنڈیشن جو اپنے پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے, اس میں جو مشکلات ہیں ہم چاہیں گے گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے. ہم ایک ایسا اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے لیونگ انڈیپینڈنٹ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ ہم خصوصی افراد کی اسکل ڈیولپمنٹ اور بحالی بھی وہ کام کر سکیں, اور لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر سکیں, اور ایک انکلوسیو جو سوسائٹی ہے اس کی بنیاد رکھ سکیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج کی اس نشست سے اتنا ہی. اللہ حافظ.